اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر، ان کے اصحاب پر۔ ناظرین، آج 38واں قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، جس کو چیئر کیا اس وقت کے وزیر اعظم، جن کو ہم بولتے ہیں کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ آج جب وہ یہ قومی سلامتی کا اجلاس بلا رہے ہیں اور ساتھ میں ہی اسد مجید کو، جو پاکستان کا امبیسڈر تھا امریکہ میں، اس کو بلائیں گے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اس اجلاس کے اندر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، ہنا ربانی کھر، چاروں بلکہ تینوں چیف سروسز اور پرائم منسٹر خود موجود تھے، اور اسد مجید، بلکہ جس نے ڈیکوڈ کیا ہے اس کو، یعنی کہ یہ جو لیٹر آیا ہے وہاں سے امریکہ سے، تو یہ کوڈنگ کے تھرو آتا ہے باقاعدہ طور پہ، تو اس کو ڈیکوڈ کیا جس یعنی کہ وزارت خارجہ کے ایک ملازم نے، تو اس کو بھی بلایا گیا۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ آج یہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیں گے، آج یہ عمران خان کے بیانیے کو ختم کر دیں گے، آج یہ عمران خان کے بیانیے کو رد کر دیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ایسا ہی ہوا کہ پٹواریوں نے مٹھائیاں بھی کھا لی، پٹواریوں نے سب کچھ کر لیا، ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دے دی، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو بندے آئے تھے، جن کو بلایا گیا تھا، جو اس اجلاس میں انتہائی ضروری تھے، اسد مجید صاحب، اور جس نے یہ پیغام ڈیکوڈ کیا، انہوں نے یہ بات پھر سے ایک دفعہ کنفرم کر دی کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا، اس لیٹر میں باہر سے مداخلت کی گئی ہے اور بہت برے طریقے سے مداخلت کی گئی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے اس چیز کو افرم کیا ہے کہ یہ واقعی کنفرم ہے، یعنی کہ مہر تصدیق اس پہ ثبت کر دی ہے کہ واقعی ہی ایسا ہوا تھا۔ میں آپ کو اعلامیہ بھی پڑھ کے سنا دوں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں جو بہت ضروری ہیں۔ یہ شہباز ٹولہ چاہتا یہی تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کرے، لیکن یہ بالکل بری طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اس چیز کو کنفرم کرا دیا ہے۔ اب اس کے اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے کہ ہماری بات تو ہو گئی ہے کنفرم۔ اب کیونکہ پٹواریوں نے اس سے پہلے جب بھی کوئی اعلامیہ آئے انگلش میں، تو وہ ہمیشہ پہلے مٹھائیاں کھا لیتے ہیں اور بعد میں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ پٹواریوں کے ساتھ ساتھ کچھ ٹوکرا صحافی جو ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے کہ پہلے مبارکبادیں شروع کر دیتے ہیں، پہلے خام خواہ پہ بیانیوں کو رد کر دیتے ہیں، لیکن جب پورا اعلامیہ پڑھتے ہیں یا اس کا بعد میں ترجمہ کراتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو آج 38واں اجلاس تھا، جو کرائم منسٹر اس کے شہباز شریف کے زیر صدارت ہوا ہے، اس میں تمام جو سروسز چیف تھے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ بالکل ایک باہر کی طرف سے مداخلت ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بات بتا رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس چیز کی آلریڈی پریس کانفرنس کر چکا ہے، وہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ باہر سے مداخلت ضرور ہوئی ہے لیکن سازش نہیں۔ اور ہمارے خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ ایک کمیشن بنائیں، باقاعدہ طور پہ ایک آزاد کمیشن ہو، جوڈیشل کمیشن ہو سپریم کورٹ کا، لیکن آزاد کمیشن ہو، ایسے خریدے ہوئے لوگوں کا نہ ہو، اور وہ باقاعدہ ان کیمرہ بریفنگ ہو، اس کو باقاعدہ طور پہ کھلی کچہری کی طرح لگے، لوگوں کے یہ بلکہ جو ایجنسیز کی رپورٹس ہیں ان سب کو دیکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں، نہ کہ جس طریقے سے یہ چیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ چاہتے تو یہی تھے کہ آج اسد مجید کو وعدہ معاف گواہ بنا کر عمران خان صاحب کو جھٹلایا جائے، لیکن وہ بیانیے کا سچا شخص ہے، اس کا بیانیہ جو پہلے دن تھا وہی آج بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ اس میں کامیاب ہوا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 بال پہ خان صاحب نے چھکا لگا دیا اور سٹل ابھی بال موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ اتنی دیر سے وکٹ پہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ ان چیزوں میں ماہر ہے۔ جس فیلڈ میں انہوں نے بھیج دیا نا اس کو وزیر اعظم کی کرسی سے اتار کر، وہ تو پہلے بھی پچھلے 8-10 سال سے یہی دھرنوں کا کام کر رہا تھا، اسے پتہ ہے کس جگہ پہ کس طریقے سے کھیلنا ہے، کس جگہ پہ کس طریقے سے وار کرنا ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سارے کے سارے قانونی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ جمہوریت ہی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اکٹھ کریں، آپ لوگوں کو بلائیں، اپنا بیانیہ پیش کریں، اور انہیں کہیں آپ گلی گلی وارد ہو جائیں، آپ گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل جائیں اور اپنے اس بیانیے کو
کو بڑھوتری دیں، بڑھائیں. وہ کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کر رہا جس سے اس کے خلاف کسی بھی قسم کی بات ہو. وہ سارے کے سارے کام جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہا ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. عمران خان کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ اسے سیاست نہیں آتی، جتنی سیاست اس شخص کو آتی ہے شاید ان کے باپ داداؤں کو بھی نہیں آتی تھی. بات آؤں گا دوبارہ اعلامیہ کی طرف. تو یہ جو پٹواری اور یہ جو کیا ہوتا ہے ٹوکرا صحافی ہیں، ان لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ چیز میڈیا پہ لے کے آنا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ رد ہو گیا ہے، عمران خان کا بیانیہ جھوٹا نکلا ہے، عمران خان کی بس وہ اب سیاست ختم ہو گئی ہے. تو انہیں یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی سیاست اور بیانیہ اب شروع ہوا ہے. عمران خان کے بیانیے پہ تمام چیف نے بولا ہے کہ بالکل ہمارے جو پچھلے اعلامیے میں ہمارے پوائنٹس تھے بالکل وہ ریمین رہیں گے، اور اس کو ہم افرم کرتے ہیں، اس کو ہم یعنی کہ کنفرم کرتے ہیں، اس پہ مہر تصدیق کرتے ہیں، اس کی مہر ثبت کرتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی اس شہباز گورنمنٹ کا بہت جلد خاتمہ ہوگا. یہ جو کرائم منسٹر ہے اس کے تمام یہ جو جرم ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بے نقاب ہوں گے، اور یہ بہت جلدی اس تختے سے الٹے گا. اور بہت جلدی جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے، جو بلکہ ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ری الیکشن ہو، یعنی کہ دوبارہ سے الیکشن ہو، جو بھی عوام کا فیصلہ آئے گا، جو بھی عوام کی عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا. باقی تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ جس بیانیے پہ عمران خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے مجمع اکٹھے کیے کہ یعنی کہ یہ 16 جماعتیں بھی مل کے اس کی آدھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ بیسیکلی اس بیانیے کی جیت ہے، یہ اس ہر پاکستانی کی جیت ہے کہ جو ان جلوسوں میں نکلا، جو ان جلسوں میں نکلا، جو ان ریلیوں میں نکلا، اور یہ پاکستان کی فتح ہے. تو انشاءاللہ تعالی اچھے کی امید کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں ملتے ہیں، اور آپ کو مزید اس طریقے سے تفصیلات بتاتے رہیں گے اپنی آراء کے مطابق. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ.